اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلاتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 اور 138 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ تحقیق تم سے پہلے قوموں کے عروج و زوال کے کچھ قاعدے گزر چکے ہیں، پس چلو پھرو زمین میں اور دیکھ لو کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا۔ یہ بیان وضاحت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ ناظرین، یہاں پر لفظ سنن استعمال ہوا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ السنہ چہرہ، صورت، نیز چہرے کا کھلا اور نمایاں حصہ، راستہ، طریقہ، دستور اور قانون کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع سنن ہے۔ سنن الطریق راستے کے کھلے واضح اور نمایاں حصے کو کہتے ہیں۔ یہیں سے اس کے معنی قاعدہ، مسلک، طریقہ، معمول اور قانون کے ہو گئے۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 77 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ تم ہمارے طریقہ یعنی قاعدہ و قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ پارہ نمبر 22 سورہ فاطر آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ۔ اور اب لوگوں کو صرف اس کا انتظار ہے کہ جو کچھ ان جیسی پہلی اقوام کے ساتھ ہوا ہے وہی کچھ ان کے ساتھ ہو جائے۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہے کسی چیز کا جاری رہنا اور سہولت کے ساتھ اس کا یکے بعد دیگرے آتے رہنا۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تحقیق گزر چکے ہیں تم سے پہلے قوموں کے عروج و زوال کے کچھ قاعدے، پس چلو پھرو زمین میں اور دیکھ لو کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا۔ یہ مضمون قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر آیا ہے۔ مثلا پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 11 ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الْمُکَذِّبِینَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ان جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج آیت نمبر 46 میں فرمایا افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا۔ کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ ان کھنڈرات کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے وہ حق کو سمجھ سکتے اور کان ایسے ہو جاتے جس سے نصیحت سن سکتے۔ اسی طرح پارہ نمبر 19 سورۃ النمل آیت نمبر 69 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الْمُجْرِمِینَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ چلو پھرو زمین میں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ کیسا ہولناک انجام ہوا ہے مجرموں کا۔
اور پارہ نمبر 20 سورۃ العنکبوت آپ آیت نمبر 20 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے سیر و سیاحت کرو زمین میں اور غور کرو کس طرح اس نے خلق کی ابتدا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا فرمائے گا دوسری بار بھی۔ ناظرین، ایسی آیات میں لوگوں کو عام دعوت دی گئی ہے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کو اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا ان کا کیا انجام ہوا تھا، اور اس انجام کی تفصیل بھی قرآن میں متعدد مقامات پر کر دی گئی ہے۔ مثلاً قوم عاد کا حشر کیا ہوا، قوم سمود، قوم نوح، اصحاب مدین، اصحاب الحجر، قوم سبا وغیرہ، ان سب کا کیا حشر ہوا۔ اسی طرح بعض اشخاص کا بھی ذکر آتا ہے، مثلا فرعون اور آل فرعون، ان کا کیا حشر ہوا۔ اس مضمون کو شرعی اصطلاح میں تذکیر بایام اللہ کہتے ہیں، یعنی جن لوگوں یا قوموں پر انبیاء علیہ السلام اور آیات الہی کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب آیا تھا اس سے عبرت حاصل کرنا۔ ایسے واقعات سے اللہ تعالیٰ کی جو عادت جاریہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور گناہوں میں ڈوب جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسا عذاب نازل کرتا ہے جو اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے اور ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی سنت ہے جو پوری ہو کے رہتی ہے۔ یقین نہ آئے تو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، لہٰذا تمہیں بھی اس معاملہ میں محتاط رہنا چاہیے۔ ناظرین، ایٹامک سائنٹسٹ انجینئر سلطان بشیر محمود صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ایک مسلسل تاریخی عمل ہے جس کے پیچھے قدرت کے کچھ اصول کام کر رہے ہیں۔ ہر قوم زمین پر اچھے برے آثار چھوڑ کر چلی جاتی ہے جو حقائق کو جھٹلاتے ہیں اور وہ ملیامیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تاریخ عالم پر غور کرو تاکہ پہلے والوں کی غلطیاں نہ دہراؤ۔ تاریخ کا مطالعہ کریں اور تاریخی آثار پر تحقیق کریں، پہلی گزری ہوئی قوموں کے حالات کا تجزیہ کریں اور ان کی بربادی کے اسباب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ غرض تاریخ، آثار قدیمہ اور دیگر اقوام کے ماضی و حال کا مطالعہ مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے تاکہ ان کی روشنی میں وہ اپنے حال اور مستقبل کے متعلق پالیسی اور حکمت عملی طے کریں۔ اس گہری نظر کے مطالعہ سے پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں جو قوانین اور اصول اور نصیحت کی باتیں، حلال اور حرام کی قیود کا ذکر ہے، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے مسلمان تاریخ دانوں میں ابن خلدون نے جو کام کیا وہ بڑا ہی اہم ہے۔ افسوس کہ ان کے بعد قرآنی نقطہ نظر سے تاریخ کا تجزیہ نہیں ہوا۔ بہرحال ہمیشہ کی طرح آج بھی اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ مسلمان تاریخ دان تاریخی واقعات کا اخلاقی اور روحانی تجزیہ بھی کریں تاکہ عروج و زوال کے واقعات کو ان کے صحیح تناظر میں سمجھا جا سکے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان وضاحت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔
یعنی ایسے واقعات عام لوگوں کے لیے محض ایک تاریخی بیان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا وہ یہی کہنے پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ مختلف تہذیبیں بنتی اور مٹتی آئی ہیں۔ ایک یونانی تہذیب تھی، ایک رومی تہذیب تھی، ایک ہندی تہذیب تھی، ایک مصری تہذیب تھی، ایک باہلی تہذیب تھی، اور ہر تہذیب کی عمر تقریباً 1000 سال ہوتی ہے۔ جب عمر پوری ہو جاتی ہے تو مٹ جاتی ہے، تو اس کی جگہ کوئی نئی تہذیب لے لیتی ہے جس کا دنیا بھر میں بول بالا ہو جاتا ہے۔ اس تاریخی بیان میں ایک بڑا مغالطہ یہ ہے کہ ہر تہذیب کی عمر 1000 سال یا تقریباً 1000 سال نہیں ہوتی، بلکہ بہت کم بھی ہو سکتی ہے اور اس سے بہت زیادہ بھی۔ پھر یہ سوچنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کرتے کہ تہذیبیں بن کیسے جاتی ہیں اور بگڑتی کیوں کر ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ کوئی قوم اس دنیا میں ایسی نہیں جہاں اللہ کا پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو۔ پارہ نمبر 22 سورہ فاطر آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور بر وقت ڈرانے والا، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ یعنی نبوت کا سلسلہ کسی ملک، علاقہ یا قوم کے ساتھ مخصوص نہیں۔ جہاں بھی انسانوں کا کوئی گروہ آباد ہوتا تھا وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا ان کے پاس ضرور آتا تھا، خواہ وہ نبی ہو یا کسی نبی کا پیروکار جس نے تبلیغ کا فریضہ آ کر ادا کیا۔ پھر جب تک کوئی قوم اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا رہتی ہے تو یہ اس کے عروج کا زمانہ ہوتا ہے، اور جب یہی قوم عیش و عشرت اور فحاشی و بے حیائی اور معصیت کے کاموں میں مبتلا ہو جاتی ہے جس کا نام ان کی تہذیب زبان میں تہذیب ہوتا ہے، تو اس پر بتدریج زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا وہ گناہوں میں بہت زیادہ ڈوب جائے تو ناگہانی قسم کا عذاب انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ جب بھی کسی قوم کے عروج و زوال پر نظر ڈالتے ہیں تو اسی نظریہ کے مطابق ڈالتے ہیں اور ایسے واقعات سے عبرت بھی حاصل کرتے ہیں اور ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں معصیت اور گناہوں سے بچائے اور سیدھے رستے اور نیکی کے کاموں کی طرف ہمیں چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام ان لوگوں کی طرح نہ کرے جن پر اس نے اپنا غضب ڈھایا ہے، جن کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، یعنی قوم کے طور پر بھی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سیدھے رستے پر چلائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔